ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ قیامت کے روز، قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے کہ ان کے پروردگار کے درمیان پردہ ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان پردہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ زیارت نہ کر سکیں گے. یعنی جو مجرمین ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو اپنی زیارت نہیں کروائیں گے، اور وہ سب سے بڑا بے عزتی کا معاملہ ہوگا. اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے اور آپ گھر میں موجود رہتے ہوئے آپ سامنے پردہ ڈال دیں اور آپ اس سے یہ کہیں کہ میں تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتا، بغیر صورت دیکھے آپ اس کی بات کریں اور اپنی صورت اس کو نہ دکھائیں، اس کی صورت آپ نہ دیکھیں، تو جو آنے والا ہے وہ زندگی میں کبھی دوبارہ آپ کے گھر نہیں آئے گا. اس لیے کہ وہ سب سے بڑی بے عزتی ہے. اور وہ حشر کا دن میدان ہوگا، سارے عالم کے لوگ وہاں موجود ہوں گے. روز اول سے لے کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک کے جتنے مومن مومنات، مسلم مسلمات اور جتنے مشرکین، یعنی جو بھی قومیں ہوں گی، ساری کی ساری اشرف المخلوق وہاں موجود ہوگی. اور وہاں پر جو مجرم ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی زیارت نہیں کروائیں گے، بلکہ آپ کے درمیان پردہ ہوگا. اسی کو قرآن نے کہا ہے. اور اس پردے کو ہٹانے کا بھی راستہ بتایا. اس پردے کو ہٹانے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا جائے، اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مانا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان پردہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکیں گے. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائیں گے. اور اللہ کی خوشنودی کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ دعا ہے. دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے. دنیا میں اگر کوئی بھی اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے اگر 2 4 10 دفعہ مانگ لے تو وہ خوشی سے دے دیتا ہے، اس کے بعد وہ دینا بند کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا اس کا تو کھیل ہو گیا ہے روز مانگنا.
ہر دوسرے دن، ہر مہینے یا ہر سال اس کی عادت ہے مانگنے کی، لہٰذا اس سے بچنے لگتے ہیں لوگ، اس سے کٹنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک واحد ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہے کہ اس سے جتنا مانگا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مرحمت فرماتے ہیں اور اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سے جتنا مانگا جائے، اور مانگنے کا طریقہ بہت سارے طریقے ہمارے بزرگوں نے بتائے ہیں، علماء نے ہمیں سمجھائے ہیں۔ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگا جائے، کھڑے ہو کر مانگا جائے، سجدے میں مانگا جائے، رکوع میں مانگا جائے، اور خاموش مانگا جائے، زور سے مانگا جائے، رو کر مانگا جائے، اور اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی آواز اور رونے کی صورت بنا لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جو انسان چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرحمت فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے انسان، وہ رونے والا پسند ہے، جو روتا ہے اللہ کے آگے۔ دنیا کے آگے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان دنیا کے آگے روتا ہے، دنیا والوں کے سامنے ہم روتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں وکیل کے سامنے روتے ہیں، جج کے سامنے روتے ہیں، پولیس کے سامنے روتے ہیں، لیکن جب جہاں رونا ہے وہاں ہم کو رونا نہیں آتا۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے سامنے رویا جائے تو سارے کے سارے معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ ایک درویش کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک راستے سے اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی تھا، درویش تھا، فقیر تھا، اللہ کا بندہ بازار سے گزر رہا تھا، راستے میں کیچڑ تھا، جب وہاں سے گزر رہا تھا تو اسی راستے پر کوئی فاحشہ عورت رہا کرتی تھی، بدکار عورت رہا کرتی تھی۔ وہ بدکار عورت اپنے کسی دوست کے ساتھ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے بات کر رہی تھی۔ ابھی یہ گزر رہا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی دھن میں جا رہا تھا، اس کا پیر زور سے کیچڑ کے اوپر پڑا، کیچڑ تھوڑا سا اڑا، گارا اڑ کر، مٹی اڑ کر اس عورت کے کپڑوں پر، اس کے اوپر چلی گئی۔ جب اس کے اوپر گری تو اس کا جو چاہنے والا، اس کا جو دوست بیٹھا ہوا تھا، اس کو غصہ آ گیا، فوراً کھڑا ہوا، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے بلکہ انجانے میں اس سے کیچڑ اچھلا ہے، بارش کا پانی انجانے میں اس کے پیر پڑنے کی وجہ سے اڑا ہے۔ فوراً اس نے آؤ نہ دیکھا تاؤ، اس کے فوراً ایک رہپٹ مارا، بہت زور سے رہپٹ مارا۔ اس نے دیکھنے کے بعد کہا کہ اچھا تم نے رہپٹ مارا ہے، کوئی بات نہیں ہے، غلطی تو میری ہے۔ اس رہپٹ مارنے سے پہلے یہ بزرگ جب اس بازار سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک مٹھائی کی دکان تھی۔ اس مٹھائی کی دکان والے نے ان بزرگ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ حضرت آپ تھوڑی سی جلیبی کھا لیجئے اور تھوڑا سا دودھ پی لیجئے۔ تو انہوں نے دودھ پی لیا اور تھوڑی سی جلیبی کھا لی۔ آگے گئے، یہ حادثہ ہو گیا، اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ یا اللہ تیرا معاملہ بھی عجیب ہے، کوئی جلیبی کسی سے جلیبی کھلواتا ہے اور کسی سے تھپڑ کھلواتا ہے، یہ تیرا نظام بڑا عجیب نظام ہے۔ یہ کہہ کر ابھی آگے بڑھے تھے، یہ عورت اپنے گھر پر جانے کے لیے سیڑھیاں پر چڑھی، ابھی سیڑھی پر چڑھ رہی تھی کہ اس کا پیر پھسلا، پیر پھسلنے کے بعد نیچے گری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے کہا ابھی اس نے فقیر کے رہپٹ مارا تھا، تھپڑ مارا تھا، اس نے بد دعا کی ہے آسمان کی طرف دیکھ کر، لہٰذا اس فقیر کو پکڑا جائے، اس فقیر کو روکا جائے۔ تیز دوڑے، دوڑنے کے بعد دیکھا فقیر موجود تھا، پکڑ لیا، بلا کر لائے۔ کہنے لگے معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تم نے جس کو بد دعا دی تھی وہ عورت سیڑھی سے گری اور اس کی روح پرواز کر گئی اور مر گئی ہے، تم نے بد دعا کی تھی۔ فقیر نے کہا میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، اصل بات کچھ اور ہے۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ اس کی معشوقہ پر کیچڑ اچھلا تو اس کے دوست کو غصہ آ گیا اور اس نے میرے تھپڑ مار دیا، اور جب میرے اوپر مجھے تھپڑ لگا تو میں جس کا عاشق ہوں اس کو غصہ آ گیا اور اس نے بدلہ لے لیا، میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ سے تار جڑ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے انسان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سب سے پہلے تو دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ جو بہت زیادہ ہنسنے والے ہوتے ہیں،
سائنس بھی بتاتا ہے اور حدیث نے تو واضح فرما دیا ہے کہ دل ہنسنے سے مردہ ہوتا ہے اور رونے سے مضبوط ہوتا ہے. یعنی جب اللہ کے آگے رویا جائے، لوگوں کے آگے نہیں رونا چاہیے. اسی طرح سے ایک بہت مشہور کہاوت ہے، ہم سنتے آئے ہیں، بزرگ بتاتے ہیں کہ رونے والا مرد اچھا نہیں ہوتا. یعنی کسی آدمیوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے جو رو رہے اپنی باتوں کو رکھ کر، اپنی پریشانیوں کو رکھ کر، وہ مرد نہیں ہے، بلکہ تکلیفوں کو برداشت کرے اور روئے تو اللہ کے سامنے. اور کہا کہ ہنسنے والی عورت بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ رونے والا مرد اچھا نہیں ہے اور ہنسنے والی عورت اچھی نہیں ہے. جو عورت ہنستی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، اور جو مرد اپنا کام لے کر دوسروں کے سامنے روتا ہے اللہ اس کو بھی پسند نہیں فرماتے، بلکہ یہ پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کے آگے رویا جائے. جب اللہ کے آگے رویا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، ساری ذمہ داریاں پوری فرماتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے زیادہ متبرک، آپ سے زیادہ معظم، آپ سے زیادہ مبارک، آپ سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ امہات المومنین، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ہماری اور آپ کی سب کی ماں ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آرام فرما رہے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آرام فرما رہی ہیں. تو آپ کے بھائی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے باہر آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، زور زور سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے. آج یہ معاملہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں تاکہ دوسروں کو آواز نہ آئے. قرآن کریم کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو بلند آواز پڑھا جائے، زور سے پڑھا جائے تو گھر میں بھی برکت ہوگی، ہماری زندگیوں میں بھی برکت ہوگی اور اس کی برکت دوسروں تک پہنچے گی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرتے کرتے آپ نے قرآن کریم کی اسی آیت کو پڑھا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. جب یہ آیت قرآن کریم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کلے پر، گال مبارک پر گرے. حضرت حفصہ ڈر گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا، دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو جاری ہیں. حضرت امہات المومنین پریشان ہو گئی، کہا کہ اے میرے سردار، اے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا تکلیف ہو گئی ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے جو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. پھر حضرت امہات المومنین نے پوچھا، اے میرے آقا کیا آپ دوزخ کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں حفصہ، میں دوزخ کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ جنت کے شوق میں رو رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں جنت کے شوق میں بھی نہیں رو رہا ہوں، نہ میں دوزخ کے لیے رو رہا ہوں، نہ میں جنت کے لیے رو رہا ہوں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اللہ کا مشتاق ہوں اور مجھے اللہ سے عشق اور محبت ہے. مجھے اللہ سے عشق اور محبت ہے، اللہ کے عشق اور محبت کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. آپ نے 2 مرتبہ یہ جملے فرمائے کہ میں اللہ کا مشتاق ہوں اور اللہ کی محبت کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں اللہ کی محبت کی وجہ سے رو رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب رو رہے ہیں. ایک صحابی رسول تھے
तहज्जुद में कुरान करीम पढ़ते और इतना रोते कि बहुत ज़्यादा एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे भाई, तेरे कुरान पढ़ने से और तेरे रोने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला को तेरा रोना इतना पसंद आया तो अल्लाह तबारक व ताला ने सारे फरिश्तों को रुला दिया है, सारे फरिश्तों को रुला दिया है कि वो मेरा बंदा रो रहा है, तुम भी रो। और जो अल्लाह के नेक होते हैं वो रोते भी हैं और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते भी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, सारी की सारी ज़िंदगी हदीस पढ़ाते रहे। यहाँ तक कि एक वक्त वो आया कि 40-40 हज़ार शागिर्द एक साथ हदीस पढ़ा करते थे। आज है दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें एक उस्ताद के पास 40,000 स्टूडेंट हो? कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है और दुनिया का कोई उस्ताद ऐसा नहीं मिलेगा जो एक साथ या एक उसके 40,000 शागिर्द हो। जब हज़रत का इंतकाल का वक्त करीब आया तो हज़रत ने फरमाया कि मुझे चारपाई से नीचे डाल दो, मुझे नीचे डाल दो और मेरे नीचे ना कालीन होना चाहिए, ना कपड़ा होना चाहिए, ना चादर होनी चाहिए, ना हासिर होनी चाहिए, बल्कि मैं अल्लाह के आगे उसकी मिट्टी पर गिड़गिड़ाऊं और अपनी दाढ़ी को पकड़ते और खींचते और रोते और दुआ करते, ए अल्लाह अब्दुल्ला के बुढ़ापे पर रहम फरमा, ए अल्लाह अब्दुल्ला के बुढ़ापे पर रहम फरमा। सारे शागिर्दों की देखकर चीखें निकल गई कि आपने सारी ज़िंदगी कोई गुनाह नहीं किया, कोई बुराई में किसी बुराई में मुब्तला नहीं रहे, बल्कि सारी ज़िंदगी हदीस पढ़ाई और जब आखिरी वक्त आया है तो अल्लाह के आगे किस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं। उन्हें मालूम था, हदीस ने उनको ये बात याद दिला दी थी कि अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने के क्या फ़ायदे हैं और जब अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला कितने खुश होते हैं। हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से पूछा, ए जिब्राईल, ये बताइए कि मेरी रहमतुल लिल आलमीन से तुम्हें भी कुछ हिस्सा मिला है या नहीं? तो हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ए अल्लाह के नबी, आपकी रहमत से मुझे भी हिस्सा मिला है। पूछा कि वो क्या हिस्सा है? अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे उस वक्त मैं अपने अंजाम के बारे में डरा करता था। जब तक हुजूर दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे मैं अपने अंजाम के बारे में डरा करता था और मैंने देखा था कि शैतान का क्या अंजाम हुआ है। शैतान से बड़ा आबिद कौन था? शैतान से बड़ा आलिम कौन था? हज़रत जिब्राईल फरमाते हैं, मैंने देख लिया था शैतान को कि इतनी इबादत करने वाला कि दुनिया में कोई जगह ऐसी खाली नहीं थी जिस पर उसने सजदा ना किया हो। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उसका अंजाम क्या किया। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कुरान करीम की आयत उतारी, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन। यह आयत चूँकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में थी, उससे हज़रत जिब्राईल कहते हैं कि मुझे अपने अच्छे अंजाम का इल्म हो गया, पता चल गया, इसलिए मेरे दिल पर जो गम सवार था वो गम हल्का हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सदक़े मुझे इस गम से नजात नसीब हो गई। बताइए, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी डरते हैं
انہیں بھی اپنے انجام برے انجام کا ڈر تھا کہ کہیں شیطان کی طرح میرا انجام نہ ہو جائے۔ آج ہم تھوڑی سی نماز پڑھ لیں، آج ہم چھوٹی سی داڑھی رکھ لیں، آج ہم جبہ یا عمامہ پہن لیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے، ہمیں تھوڑی سی دین کی معلومات ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ نیک ہو گئے۔ یہ شیطان کا وسوسہ اور شیطان کا فریب ہے۔ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے، جب تک کوئی کچھ پتہ نہیں ہے کسی کا، دنیا میں بہت بڑے بڑے عابد آئے لیکن جب وقت آخر آیا تو انجام اللہ ہی جانتے ہیں کس طرح کا انجام ہوا، سب لوگ جانتے ہیں۔ ایمان پر انجام ہو جائے، اختتام ہو جائے تو کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہے۔ خوشی کے آنسو، آنسو جو ہے اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ مبارک اور پسندیدہ ہے۔ دنیا میں کتنا بڑا کوئی گناہ کر لے اور اگر اس کو ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں ہو سکتا سوائے ایک چیز کے کہ جب تک اس کے آنسو اگر نہیں بہے وہ آنسو اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے یا اللہ کی رحمت اس کو ختم کر سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی، دنیا اور آخرت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو ختم کر دے۔ اس کو ختم کرنے والی اللہ کی رحمت ہے یا پھر آپ کے آنسو ہیں۔ اگر اس کو ہم رو لیتے ہیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنسو کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر بھی آنسو آتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر جب آنسو آتے ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ آنسو کی کیا قیمت ہے۔ رونے کے وقت جو آنسو آتے ہیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، خوشی کے آنسو کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا جھبہ پہنا ہوا تھا۔ ٹاٹ یعنی چاول کی بوری جو آتی ہے اس کو ٹاٹ کہتے ہیں، چاول کا موٹا کا جو باریک اس کو ٹاٹ کہا جاتا ہے۔ تو ٹاٹ کا اتنے بڑے مالدار، اتنے بڑے سخی، سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اسلام پر نشاور کر دیا اور پاس کچھ نہیں ہے، صرف ٹاٹ کا ایک جھبہ ہے، اس کو پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ جب حضرت جبرائیل تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بھی ٹاٹ کا جھبہ پہنا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل ٹاٹ کا جھبہ پہن کر آئے ہیں، حضور کو سلام عرض کیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کو ابو بکر صدیق کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اتنا پسند آیا اور پھر یہ ٹاٹ کا جھبہ پہننا اتنا پسند آیا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تم بھی ابو بکر کی طرح ٹاٹ کا جھبہ پہنو، اس لیے میں ٹاٹ کا جھبہ پہن کر آیا ہوں۔ اور مجھے ایک بات معلوم کرنی ہے، مجھے ابو بکر سے ایک بات معلوم کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر سے یہ پوچھا ہے کہ ابو بکر سے یہ پوچھ کر آؤ کیا ابو بکر ٹاٹ کے جھبے میں خوش ہیں؟ کیا ان کو ٹاٹ کا جھبہ پسند ہے؟ جاؤ پوچھ کر آؤ کیا اس جھبے کے اندر وہ خوش ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر سے حضور نے پوچھا، اللہ تم سے پوچھتا ہے کہ اے ابو بکر کیا تم ٹاٹ کے جھبے میں خوش ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خوشی سے رونے لگے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، حضرت ابو بکر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش ہوں، مجھے جس حال میں رکھے اس حال میں خوش ہوں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی علامت۔ جب انسان تھوڑی سی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس قدر نوازتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سلیمہ بن یسار، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں سے تھے، آپ کے لوگوں میں سے تھے، نہایت پاک دامن تھے
اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ علماء کے، بزرگوں کی اور صوفیوں کی مجلس میں رہا کرتے تھے اور مستقل اللہ کے آگے گڑ گڑانا آپ کا معمول تھا اور نہایت خوبصورت تھے۔ حضرت سلیمان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ راستے سے گزرتے تو بہت ساری عورتیں آپ کو دیکھتی اور حسرت کیا کرتی تھی کہ کتنا خوبصورت آدمی اور کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک عورت جو ہے آپ پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے آپ کا پیچھا کیا اور پیچھا کر کے یہ کہا کہ میں آپ پر فریفتہ ہوں، میں آپ کو بہت زیادہ چاہتی ہوں، آپ میرے گھر آ جائیں تاکہ آپ کے ساتھ میں گناہ کر لوں اور آپ میرے ساتھ چلیں، میں بھی بے انتہا خوبصورت ہوں۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ معاذ اللہ، میں اللہ سے توبہ چاہتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ کہا اور اپنا راستہ لے لیا۔ اور لینے کے بعد جب وہ رات کو سو گئے، لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان سوتے ہیں تو رات میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور حضرت سلیمان حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اے سلیمان تو نے کیا کام کیا ہے؟ تو نے تو نبیوں والا کام کیا ہے، تو نے نبیوں والا کام کیا ہے، اس لیے کہ میں نبوت کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے تو کمال کر دیا، تو ولی تھا لیکن کام تو نے جو اللہ نے تجھ سے کام لیا ہے نبی کا کام لیا ہے، لہٰذا اللہ نے تیرے مقام کو اتنا بلند کر دیا۔ صرف تھوڑی سی توجہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا انعام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں بھیج دیا اور خواب میں بھیج کر آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو خوشخبری سنا دی۔ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا گنہگار تھا، اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی، ہر وقت ساری جوانی اس نے برے کاموں میں، شہوانی اور نفسانی کاموں میں لگا دیے تھے، رات دن اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہتا تھا، گویا دن اور رات شیطان کے کام میں لگا رہتا تھا اور ذہنی طور پر اتنا مست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور وحی نازل فرما کر کہا، اے میرے موسیٰ فلاں بندے کو جا کر پیغام دے دو اور کہہ دو کہ تمہیں میں نے دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا تھا مگر تم نے دنیا میں جا کر ساری زندگی میری نافرمانی میں گزاری، تم نے اتنے گناہ کیے کہ گناہوں نے تمہارا احاطہ کر لیا ہے، اب میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں، اس لیے میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام ملا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کا عذاب دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنایا کہ تم نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تم سے ناراض ہو گئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے غضبناک ہوں، تو نے قدم قدم پر گناہ کیے ہیں اور میرے حکموں کو توڑا ہے اور میرے پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑا ہے، لہٰذا میں تجھ سے خفا ہوں اور میں تجھ سے ناراض ہوں، اب میں تجھے نہیں بخشوں گا اور جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس بندے نے جب یہ بات سنی تو اس بندے کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، وہ سوچنے لگا صحیح کہا ہے، میں واقعی اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ پروردگار مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے پیغام بھی بھیج دیا ہے کہ میں تجھ سے خفا ہوں، تجھ سے راضی نہیں ہوں اور تجھے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ وہ یہ سوچتے سوچتے ایک جنگل کی طرف نکل جاتا ہے اور ویرانے میں جا کر پروردگار عالم کے آگے گڑ گڑانے لگتا ہے، اے اللہ میں اپنی گناہوں کا
اقرار کرتا ہوں میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کوئی وقت نہیں چھوڑا، دن میں گناہ کیے، رات میں گناہ کیے، محفل میں گناہ کیے، تنہائی میں گناہ کیے۔ اے اللہ میں نے گناہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے سر پر گناہوں کے بڑے بڑے بوجھ لاد لیے ہیں۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ یہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے، مانگ کر جو ہے اے میرے مولا اگر کوئی مجھے دھکیلنے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے اور تیری ہی دستگیری ہے، میں اب کسی سے مانگ نہیں سکتا، سارے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ یہ معافی مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آتی ہے یہ معافی کہ یہ اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا میرے پیغمبر اس بندے کو بتا دیجئے جب تم نے میری رحمت کا اتنا سہارا لیا تو سن لے میں حنان بھی ہوں، میں منان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں اور میں کریم بھی ہوں، لہٰذا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، بلکہ گناہ معاف ہی نہیں کیے، میں نے سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے حضرت موسیٰ کے ذریعے بتایا تھا کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہوں، لیکن جب اللہ کے آگے گڑ گڑائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پھر حکم فرما دیا کہ جاؤ موسیٰ اس سے کہہ دو کہ جب تو نے میری رحمت کا سہارا مانگا ہے تو میں نے گناہ معاف نہیں کیے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یا تو آنسو جو ہوتے ہیں اللہ جو انسان روتا ہے اللہ کے سامنے وہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے اور جہنم کی آگ ٹھنڈی کروا سکتا ہے، یا اللہ کی رحمت ہی اس کو بخشوا سکتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب کوئی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تو حضرت عمر فاروق اتنے روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں کاڑی ہوتا، مجھ سے کل قیامت کے دن حساب نہ ہوتا، عمر اگر تنکا ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا معاملہ تھا، اللہ سے ڈرنے کا معاملہ تھا۔ اور حضرت عمر فاروق کے تعلق سے آتا ہے کہ عمر فاروق اتنے رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے دو کالے سیاہ ڈورے پڑ گئے تھے، دو نشان ہو گئے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اور اللہ کی خشیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاکہ رحمت متوجہ رہے۔ آج ہم کسی کو نہ کہیں بلکہ اپنے آپ کو کہیں کہ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، آج ہم کتنا روتے ہیں، ہمیں رونا ہی نہیں آتا، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ میت پہ رونا آ جائے گا یا دوسری چیزوں پہ رونا آ جائے گا، لیکن اس معاملے میں رونا نہیں آتا ہے۔ ایک بزرگ کے تعلق سے حضرت حسن بصری کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ چلا کرتے تھے اور آیا کرتے تھے تو ایسے لگا کرتا تھا کہ جیسے اپنے باپ کو دفن کر کے آتا ہے کوئی، اور اس وقت اس کے پیروں کا وزن جتنا ہوتا ہے وہی محسوس کر سکتا ہے، اس کے جسم کا حال کیا ہوتا ہے، اس کے دل کا کیا حال ہوتا ہے، وہی حال حضرت حسن بصری کا ہوا کرتا تھا۔ اور جب بیٹھا کرتے تھے تو ایسا لگا کرتا تھا کہ کوئی مجرم بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ اس طرح سے کیوں رہتے ہیں؟ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں میری پکڑ نہ کر لے۔ حضرت رابعہ بصری کے تعلق سے تو یہ آتا ہے کہ وہ اتنا رویا کرتی تھی کہ کبھی کبھی جہاں وہ بیٹھ کر رویا کرتی تھی زمین بھیگ جاتی اور وہاں پر گھاس اگایا کرتی تھی۔ یہ تھا بزرگوں کا معاملہ، اس قدر رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے تعلق سے شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے شیخ عبد القادر کو کعبۃ اللہ میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ کنکروں کے اوپر سر رکھے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف سجدہ کر رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں۔
رو رہے ہیں۔ اس زمانے میں فرش نہیں تھا، وہاں باضابطہ بتانے والے یہ بتاتے ہیں اب سے 50-60 سال پہلے بھی جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے وہ بتاتے تھے کہ کعبۃ اللہ کا مطاف کا جو حصہ ہے وہ کچا مٹی کا تھا اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی رہتی تھی۔ ہم نے ہم ایک نعت سنتے ہیں، کعبے میں پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گئے، اور اس میں ایک مصرع ہے، لوگوں کا تقاضا یاد رہا نظروں کا تقاضا بھول گئے۔ تو اس کے تعلق سے حضرت حاذق الامت علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ تلووں کا تقاضا جو ہے، یہ جس شاعر نے کہا ہے یہ تلووں کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں جو کنکریں پڑی رہتی تھی وہ چبھا کرتی تھی۔ چپل پہن کر تو طواف نہیں ہوتا تھا، پیدل ننگے پیر طواف کیا کرتے تھے، وہاں پر اتنی موٹی موٹی پتھریلی زمین تھی، جب چلتے تھے تو وہ کنکریں چبھا کرتی تھی۔ اب خیر حالات بدلے ہیں، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کنکروں پر سجدہ کر رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں۔ تو شیخ شرف الدین اشرفی سعیدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قریب کو گیا اور میں نے قریب کو جا کر سنا کہ عبد القادر کیا دعا کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ عبد القادر کی مغفرت فرما دے، اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ خوب گڑ گڑاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرے گناہ ایسے ہیں کہ میری مغفرت نہیں ہو سکتی، میرے گناہوں کی سزا معاف نہیں ہو سکتی، تو میں آپ سے ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ جب کل قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو اندھا اٹھانا۔ یہ شیخ عبد القادر کی دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اندھا اٹھانا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن وہاں اللہ کے نبی بھی ہوں گے، آپ کے صحابی بھی ہوں گے، وہاں اولیاء اور ابدال بھی ہوں گے، قطب بھی ہوں گے۔ اگر تو مجھے آنکھوں والا اٹھائے گا اور میری مغفرت ہوئی بھی نہ ہوگی تو ان کو دیکھ کر میں شرمندہ ہو جاؤں گا، اگر میں اندھا ہوں گا تو میں کسی کو نہ دیکھ سکوں گا، لہٰذا اگر کل قیامت کے دن آپ میری مغفرت نہ کریں تو مجھے اندھا اٹھا لیں۔ یہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ دعا فرما رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے آگے۔ تو یہ معاملہ تھا ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کا، لیکن آج اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہمارے لیے ایک عیب ہو گیا ہے۔ اللہ کے آگے ہم گڑ گڑانا پسند نہیں کرتے۔ دنیا کے آگے گڑ گڑانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے تعلق سے ایک بہت ہی سبق آموز آپ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ایک دفعہ کہیں بیٹھی ہوئی تھی اور قریب میں کوئی آدمی چکن مرغا بھون رہا تھا۔ جب اس کو بھون رہا تھا اس کی خوشبو آنے لگی، حضرت رابعہ بصریہ رونے لگی۔ تو وہ شخص سمجھ گیا کہ شاید یہ بھوک سے رو رہی ہیں، ان کو خوشبو آ گئی، ان کی بھوک لگ رہی ہوگی۔ قریب گیا اور کہا کہ اے اماں کیوں روتی ہو؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ مت رو، میں آپ کو بھی اس میں سے کھانے کے لیے کچھ دے دیتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ مجھے کھانے کی چاہت نہیں ہے، میں کھانے کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، بلکہ میں تو یہ دیکھ کر رو رہی ہوں کہ دنیا میں جب جانور کو پکایا جاتا ہے، جانور کو بھونا جاتا ہے تو پہلے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کے پر صاف کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو بھون کر اس کو کھانے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ میں تمہارے بھوننے کو دیکھ کر مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا ہے، مجھے وہ منظر یاد آ گیا ہے کہ کل قیامت جب قائم ہوگی، اس قیامت کے موقع پر انسان کو ذبح نہیں کیا جائے گا، انسان کی چمڑی کو الگ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو زندہ بھونا جائے گا، اس کو زندہ تپایا جائے گا۔ اور جب اس مرغ کو آپ نے بھونا، مجھے قیامت کا وہ دن یاد آ گیا، مجھے وہ رات یاد آ گئی کہ جس کی صبح قیامت قائم ہوگی۔ اے بندے تو بھنے ہوئے مرغے کھانے کا عادی ہے، کباب اور تکے کھانے کا عادی ہے۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ میں اس گوشت کو دیکھ رہی ہوں کہ آج انسان بھون بھون کر کھا رہے ہیں، اسے تو ذبح کر کر بھونا جاتا ہے، لیکن
ہم گناہ کریں گے تو فرشتے ہم کو ذبح بھی نہیں کریں گے بلکہ ہمیں زندہ بھون دیں گے۔ ہمیں اس وقت کون بچائے گا؟ اگر کوئی بچانے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں گڑ گڑانا ہوگا، اللہ کے آگے ہمیں رونا ہوگا، اللہ سے ہمیں مانگنا ہوگا، تب ہماری مغفرت ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم مغفرت کے لیے قرار دے دیے جائیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اور جب اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے تو اس قدر رویا کرتے تھے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے آس پاس جو جھاڑ ہوا کرتے تھے وہ جھاڑ بھی رونے لگتے تھے۔ زمین کے مٹی کے ڈھیلے رویا کرتے تھے، زمین کے جو پتھر ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آواز کو سن کر، آپ کی تلاوت کو سن کر رونے لگا کرتے تھے۔ ایمانداری سے بتائیے، کیا ہم پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں ہمیں کبھی رونا آتا ہے؟ کبھی نہیں آتا، کبھی رونا آیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر شیطان مسلط ہے، ہماری رگوں میں شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے، تو ہمیں رونا کیسا آئے گا؟ ہاں رونا آتا ہے، چھوٹا سا نقصان ہو جائے ہمیں رونا آ جاتا ہے، چھوٹا سا کاروبار کا نقصان ہو جائے ہم رونے لگتے ہیں، کبھی سامنے روتے ہیں کبھی خاموشی میں روتے ہیں، اور آنکھ روئے نہ روئے دل تو ضرور روتا ہے، اس لیے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل میں دنیا کی محبت پیوستہ ہو چکی ہے، اور دین اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے کوسوں دور ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام روتے تو آپ کے آس پاس جو جھاڑ اور درخت ہوا کرتے تھے وہ بھی رویا کرتے تھے، جو مٹی کے ڈھیلے ہوا کرتے تھے وہ بھی رویا کرتے تھے۔ آپ کے رونے کو دیکھ کر آپ کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام بھی رونے لگتے، اور اتنے روتے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہوش میں لایا جاتا۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے اور پاک تھے، اور پھر بھی رویا کرتے تھے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے 2 اون کے کپڑے 2 تھیلیاں بنائی تھی، اور ان تھیلیوں کو آنکھ پر لگا دیا کرتی تھی۔ حضرت یحییٰ کے دونوں تھیلیوں کو یہاں آنکھ پر، جیسا اب ہم ماسک لگا رہے ہیں، وہ آنکھ پہ لگا لیتے، اور جب اللہ کے آگے گڑ گڑایا کرتے اور اتنے رویا کرتے کہ وہ تھیلیاں اون کے کپڑے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتے، اس کے بعد ان تھیلیوں کو نکال کر اس طرح سے نچوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ تھے وہ پاک لوگ جن کی بشارت، جن کی جو ہے جنت کے فرمان ان کو دنیا میں مل چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے آگے گڑ گڑاتے، اللہ کے آگے مناجات کرتے، اللہ سے مانگتے تھے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کسی کے تعلق سے نہیں، ہم اپنے گناہوں پر روئیں، زور سے مانگیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور جب سجدے میں مانگے، گھر میں مانگے، مسجد میں مانگے، جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو بھی مضبوط فرمائیں گے، ہمارے گناہوں کو بھی صاف فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی دین کا نور عطا فرمائیں گے۔ دین کا نور جو ہے دل میں جو ہے جب جاگے گا تو نور جب دل میں آ جاتا ہے تو دل جو ہے مصفہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے بارہا سنا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس کے دل کو صاف فرما دیتے ہیں، اس کے دل کی سیاہی کو اتار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ نور عطا فرماتے ہیں کہ جس نور سے انسان جس آنکھ کے نور سے دیکھ نہیں پاتا، دل کے نور سے وہ دیکھنے لگتا ہے، دل کے نور سے اس کو احساس
احساس ہونے لگتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں، اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بس یہ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی، اللہ کی بارگاہ میں رونے کی اور اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوا ان الحمد للہ رب العالمین۔